پاکستان کا دشمن اور اس طرح کے دیگر القابات سے یاد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ قانون کے آئین کے خلاف چلتے ہیں، لہذا مجرم ہیں۔ تو میرے اس موضوع میں ایسے اعتراضات اور ایسی بکواسات کا مکمل جواب، رد اور ازالہ ہے۔ موضوع اردو میں ہوگا اور دنیا سنے گی۔ بہت بنیاد کو لے کر بیٹھا ہوں، جو کچھ کہوں گا، جو بیان کروں گا، دنیا کائنات میں پہلی مرتبہ بیان ہوگا۔ ایسی باریکیوں کو ہاتھ لگانے کی کسی کو توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ آپ کی آمد کا السلام علیکم صحیح مول ادا ہو جائے گا۔ دوستو، ابتدائی بات کرتا ہوں۔ قرارداد مقاصد سننا ہے بھی کو سننے تو کال چلانا نہ تو کاٹ چھو۔ پاکستان کے اسلامی ہونے کا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ قرارداد مقاصد سے پاکستان کو اسلامی کہا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ خود قرارداد مقاصد بھی اسلامی ہے۔ اور جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور قرارداد مقاصد کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہ رہا ہوں، یہ مجھے پاکستان کے آئین نے حق دیا ہے۔ بلکہ اگر میں کہوں کہ مجھے قرارداد پاکستان نے یہ حق دیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ پاکستان کے آئین
جو کہ منصور بک ہاؤس کچہری روڈ انارکلی لاہور سے چھپا ہوا ہے. اس کے صفحہ نمبر 6 پہ آرٹیکل جس کو کہتے ہیں شق یا دفعہ 2 جس کے لفظ ہے اسلام مملکتی مذہب ہوگا، جس کو لوگ پڑھتے ہیں مملکت لفظ مملکت. اسلام مملکتی مذہب ہوگا. اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کو مملکت کے سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل ہوگی اور اس کے لیے کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ تمام قوانین اسلام کے سانچے میں ڈالے جائیں گے جو اسلامی قوانین سے متصادم ہوں گے تاکہ صحیح معنوں میں اسلام کو ملک کا سرکاری مذہب قرار دیا جا سکے. شریعت کوڈ اسلامی نظریاتی کونسل کو خصوصی طور پر یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ تمام قوانین کا جائزہ لے اور اگر کوئی قانون ان کے نظر میں اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو اس کی تنسیخ کے لیے سفارش کی جائے تاکہ پارلیمنٹ اس کی تنسیخ کے لیے قانون وضع کرے. تو بڑے کھلے دل سے یہ آرٹیکل 2 ہمیں دعوت دے رہا ہے پاکستانی قانون پر تنقید کرنے اور اس پر تبصرہ کرنے کی، اور ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اس پر اگر اس کو غلط ثابت کرو گے تو اسمبلی اس کو بدل دے گی. تو بھائی جب وہ ہمیں حق دے رہے ہیں بولنے کا تو ہمارا بولنا تو بالکل آئین کے مطابق ہوگا نا. میرے بھائیوں، سب سے پہلے قرارداد سمجھاؤں گا. قرارداد کا معنی کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، قرارداد کیا بلا ہوتی ہے. پھر بتاؤں گا قرارداد مقاصد کیا ہے، پھر بتاؤں گا قرارداد مقاصد کو پیش کس نے کیا تھا، پھر بتاؤں گا قرارداد مقاصد پیش کرنے کی تاریخ کیا تھی، پھر بتاؤں گا کہ قرارداد مقاصد کے مندرجات کیا ہے اور ان کا تبصرہ کیا ہے. اور میں مسلح اور غیر مسلح حکومت سے کہوں گا کہ جن باتوں کی تم خود اجازت دیتے ہو اور خود دعوت دیتے ہو ان باتوں پر برہم ہونے کی کوشش نہ کیا کرو. ناراض ہونے کا کیا معنی، کیا تمہارے پاس عقل نہیں؟ جو تمہارے دماغ اور منہ سے نکلتا ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں؟ کیا تمہارے آئین اور قانون میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی تمہیں کوئی خبر نہیں؟ اگر خبر ہے تو خبردار رہو، جگر تگڑا کرو. پھر ہم جیسے مسکینوں کی طرف سے
جب حق سچ کی تنقید آتی ہے، انکار آتا ہے، تو اس کو ٹھنڈے دل سے برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرو، بدمعاشی دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دوستو، لفظ قرارداد سب سے پہلے قرارداد یہ فارسی لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ اصل میں ہے دادۂ قرار۔ قرار دیا ہوا، قرارداد یہ لفظی معنی ہو گیا۔ قرارداد عرف میں اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی مسئلے پر لوگوں کی رائے لینے کے بعد کسی مسئلے پر لوگوں کی رائے لینے کے بعد جو قرار پاتا ہے وہ قرارداد ہے۔ قرارداد میں حکم نہیں ہوتا، قرارداد میں فیصلہ نہیں ہوتا، قرارداد میں تجویز لی جاتی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگلوں کو اختیار ہے رد کر دیں، اگلوں کو اختیار ہے قبول کر لیں۔ اگر قبول کر لی تو قرارداد پاس ہو گئی، رد کر دی تو قرارداد رد ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے جس کو قرارداد کہو گے وہ رد بھی ہو سکتی ہے، قبول بھی ہو سکتی ہے۔ رد اور قبول دونوں کا محل بننے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے قرارداد۔ اگر کوئی کمینہ جو میں معنی بتا رہا ہوں اس معنی کا انکاری بنتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا کوئی کلام کرنے کا حق نہیں بنتا۔ کیوں؟ وہ بیچارہ بے وقوف پاگل ہے، وہ مخاطب ہونے کا اہل ہی نہیں کہ اس سے کوئی صاحب علم بندہ کوئی بات کرے۔ ورنہ جو میں نے بیان کر دیا یہ لغتوں کا، عرف کا، اصطلاح کا یہ خلاصہ ہے، خلاصہ۔ قرارداد کا محل قبول و محل انکار ہونا پکا یقینی ہوتا ہے۔
اگلوں کو اختیار ہوتا ہے مانے یا نہ مانے. اگر مان لی سب نے کہا ہاتھ کھڑے کر کے جی ہم بالکل اس قرارداد کے ساتھ ہیں تو قرارداد پاس ہو گئی. اگر انہوں نے کہہ دیا بھائی ہم تو قبول نہیں کرتے قرارداد رد ہو گئی. تو قرارداد رد بھی ہو جاتی ہے, قرارداد قبول بھی ہو جاتی ہے. اب بات سمجھنا, مسلمان ہونے کے لیے ہر مسلمان کو عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ اسلام کوئی قرارداد نہیں. جو اسلام کو قرارداد سمجھتا ہے وہ کافر ہے, اسلام سے خارج ہے. آمنت باللہ وملائکتہ, میں نے اللہ اور اس کے دین کو احکام دیا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ قبلت جمیع احکامہ, ایمان لانا اور قطعی یقینی طور پر احکام خداوندی کو قبول کرنا, یہ ایمان ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے مجھے اختیار ہے اسلام کے رد کرنے کا یا قبول کرنے کا, وہ ابو جہل سے بھی بڑا کافر ہے. اور میں حکومت والوں سے کہتا ہوں کہ مجھ ناچیز مسکین سے لڑنے بیڑنے کی نہ سوچو, مجھ مسکین کے ساتھ علمی میدان لگانے کی سوچو. تمہارے پاس تو مولوی بھی بہت ہیں, ڈاکٹر سکالر پروفیسر بھی بہت ہیں, یورپ کے ہیں, ادھر کے ہیں, ادھر کے ہیں. ایمان سے کہتا ہوں, میں بڑے کھلے دل سے حکومت کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر تمہارے اندر کچھ سلیقہ طریقہ ہے تو میدان رکھ لو, ناچیز مناظرے کے لیے حاضر ہے. کسی ٹٹو ٹہرے سے ناچیز مناظرہ کیا کرے گا؟ ادھر تو بات کرنی ہے تو پوری دنیا کی بات کرو. عرب والے آ جائیں, جس طرف جس علاقے کے مرضی آ جائیں, انشاءاللہ العزیز ان کا گھر پورا کر کے بھیجوں گا. میرے دوستو, یہ بات سمجھ آ گئی, قرارداد کیا چیز ہے یہ سمجھ آ گیا. اور اسلام قرارداد نہیں, جو اس کو قرارداد سمجھے گا وہ کافر ہے, یہ بات بھی سمجھ آ گئی. بدھو بن کر نہیں بیٹھنا, اللہ کے فضل سے اسلام کی روح سمجھنے والا بندہ آپ کے سامنے بول رہا ہے. اور یہ میرے حضرت کبیر اور حضرت صغیر کی عنایتوں کا نتیجہ. ورنہ مندانم من آنم کے مندانم. دوستو, اس کے بعد قرارداد مقاصد کس نے پیش کی پاکستان بننے کے بعد؟ وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت خان, وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت خان نے یہ قرارداد پیش کی. پیش کرنے والے کا نام آ گیا.
کس تاریخ کو پیش ہوئی؟ کس تاریخ کو پیش ہوئی؟ جس طرح کہ میرے سامنے آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 1949 پاکستان کس تاریخ کو بنا؟ 47 48 49 کتنے سال بعد؟ بولو 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 2 سال بعد یہ پیش کی گئی۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھنا میرے بھائیوں، یہ جو قرارداد پیش ہوئی، اس قرارداد سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچا؟ مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا؟ اسی آئین میں لکھے ہوئے اس بیان کو پیش کرتا ہوں جو بیان صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جنرل ضیاء الحق نے حدود آرڈیننس بنائے تھے، یعنی اسلام کی حدیں جو ہوتی ہیں نا، زانی کی سزا، چور کی سزا، ڈاکو کی سزا، شرابی کی سزا، یہ حدود کا ایک آرڈیننس اس نے بنا کر پاکستان میں جاری کرنا چاہا۔ میرے دوستوں، اس سکولی طبقے کے اسلام کے ساتھ جو لاحقے اور سابقے لگتے ہیں نا، ذرا ان پر بھی غور کرنا چاہیے۔ حدود ہے، حدود۔ بسم اللہ ملک صاحب، بٹھاؤ ملک صاحب، توجہ ہے۔ حدود کا لفظ 1400 سال استعمال ہوتا رہا، لیکن اس کے ساتھ یہ لاحقہ آرڈیننس کا کبھی نہیں لگا۔ جنرل ضیاء کے دور میں حدود کو آرڈیننس کہا گیا۔ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ آرڈیننس کیا ہے؟ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ اپنے سمجھنا میری بات کو، آپ اپنے حکمرانوں اور اپنے سرداروں کی نیتوں سے اس وقت واقف ہوں گے جس وقت آپ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے معنی مطلب کو صحیح سمجھیں۔ آرڈیننس کا معنی شاہ قبلہ، آرڈیننس کا معنی ہوتا ہے
وقتی. کیا معنی ہوتا ہے؟ حدود آرڈیننس، یعنی حدود کا وہ قانون جو وقتی اور عارضی کسی مقصد کے تحت کچھ وقت کے لیے بنایا گیا. تو اس سے آپ جنرل ضیاء کی نیت کا نیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ حضرت کیا بلا تھے. بلا تو سارے ہی ہیں، لیکن بلاؤں میں بھی فرق ہوتا ہے. وہ بلا کیا کہہ رہا ہے؟ آرڈیننس. ارے بھائی حدود تو خدا کے ہیں، وہ آرڈیننس وقتی نہیں ہوتے، وہ تو ساری کائنات کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہے. جو شخص اسلام کو مانتا ہے لیکن کسی وقتی ضرورت کے تحت مانتا ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان تو اسلام کو اتنا لمبی مدت کے لیے مانتا ہے، وہ کہتا ہے ساری دنیا میں جتنا دیر زندگی ہے، اس زندگی میں بھی مانتا ہوں میرے لیے ضروری ہے. مرودہ تو قبر میں اسلام ضروری ہے، اور اٹھوں گا پھر حشر میں بھی میرا ساتھ رکھنا ضروری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اٹھو فریدہ باد شریف، اٹھو فریدہ باد شریف. اور کملے سمجھ رہے ہو بات کو؟ تمہیں کیا معلوم علم کہاں ہے؟ شگولیوں کو کیا پتا علم کیا ہوتا ہے؟ یہ علم رکھتے ہیں حمزے کے ساتھ، علم نہیں رکھتے. بات سمجھنا. جنرل ضیاء کا بیان سنا تھا. اس نے بتایا، اس نے کیا کیا تھا، اس کا حوالہ دیتا ہوں. 7 صفحے پر لکھا ہوا ہے. صدر پاکستان نے 2 مارچ 1985 کو دستور پاکستان میں ترمیم کی اور دفعہ 2 کا اضافہ کیا گیا. اس دفعہ کے مطابق قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ قرار دیا گیا. قرارداد مقاصد پیش کس نے کی تھی؟ نواب لیاقت خان نے. بات سمجھنا. 49 میں. لیکن وہ آئین کا باقاعدہ حصہ نہ بن سکی. یعنی ہماری سی بات تھی جس کی کوئی حیثیت اتنا نہیں تھی. اس کی حیثیت بنائی جنرل ضیاء نے. اس نے ایک ترمیمی دفعہ زیادہ کی، اس کو کہتے ہیں آرٹیکل 2 اس کی عبارت ہے قرارداد مقاصد مستقل احکام کا حصہ ہوگی. یہ 1985 میں جنرل ضیاء نے کام کیا. اب یہ جب قرارداد مقاصد کو پاکستان کے آئین کا مستقل حصہ بنا دیا گیا، کیا بنا گیا؟ مستقل حصہ جب بنا دیا گیا جنرل ضیاء کی طرف سے، تو مستقل حصہ بنانے کے بعد قرارداد مقاصد سے
جو فائدہ حاصل ہوا اسلام کو اور مسلمانوں کو وہ بتاتا ہوں جنرل ضیاء کی زبان سے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی پہلے قرارداد مقاصد تھی لیکن بالکل غیر مؤثر تھی، آئین کا حصہ نہیں تھی. پھر آئین کا حصہ بنایا گیا، حصہ بنا کر بنانے والے کا بیان پیش کر رہا ہوں. جل شانہ کیا کہہ رہا ہے بھائی دیکھنا. اس ضمن میں صدر مملکت نے کہا کہ قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنا دینے سے نہ تو آئین پوری طرح مشرف و اسلام ہوتا ہے اور نہ ہی اسلامی نظام حکومت کی راہ ہموار ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک اس وقت جس آئینی اور سیاسی دور سے گزر رہا ہے اس میں یہ بھی غنیمت ہے، کیونکہ حصول مقصد کی منزل نہ صحیح اس کی طرف ایک پیش رفت ضرور ہے، اور میرے خیال میں ایک اہم پیش رفت. جنرل ضیاء کہہ رہا ہے کہ قرارداد مقاصد سے نہ آئین اسلامی بن سکتا ہے اور نہ ہی اسلامی نظام حکومت کی راہ ہموار ہو سکتی، یعنی راستہ بھی نہیں بن سکتا، اس سے اسلام کا راستہ بھی نہیں بن سکتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو اسلام کی طرف پیش رفت ہوگی، بس اتنا سی بات ہے. میں حیران ہوں ان ملاؤں اور پیروں پر جو قرارداد مقاصد کو سر پہ اٹھا کر اور پاکستان کے اسلامی ہونے کے شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نوابزادہ لیاقت خان نے پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کا پہلا قدم اٹھایا. پہلے قدم کا یہ حال ہے جو آپ نے جنرل ضیاء کے منہ سے سن لیا، اور وہ بھی قرارداد اس نے پیش کی. قرارداد کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھئی یہ کہ میں بات کر رہا ہوں، ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے اس کو رد کریں، اس کو قبول کریں. قرارداد کو تو مانا ہی یہ ہے. بات نہیں سمجھے؟ جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ دوستو یہ بات سمجھ آ گئی؟ قرارداد پاکستان کو اسلام کے راستے ہموار کرنے کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. اسلام آنا، اس کا اسلامی ہونا خود یہ تو دہائی خدا کی. جس سے راستہ بھی ہموار نہیں ہوتا اس کو اسلامی کیسے کہو گے؟
اللہ اکبر، عجیب آنکھ مچولی کھیلی گئی بھائی. توجہ. اب اگلی بات پہ غور کرنا. ہائی کورٹ نے تمہارے ہائی کورٹ ذہن میں رکھنا، ہائی کورٹ کو کہا جاتا ہے عدالت عالیہ، اور سپریم کورٹ کو کہا جاتا ہے تمہاری اصطلاح میں عدالت عظمیٰ. عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ میں جنرل ضیاء کی طرف سے جو ترمیم ہوئی اور آرٹیکل 2 زیادہ کی گئی، جس کا مقصد تھا کہ قرارداد پاکستان کو آئین کا مستقل حصہ بنا دیا گیا ہے. اس پر ہائی کورٹ نے ایک بیان جاری کیا، وہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، سناؤ. سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ دیکھ لو میں باتیں کتنا پختہ کر رہا ہوں. کچی بات کرنا یہ تو ہمارا وتیرہ ہی نہیں ہے نا، اللہ کے فضل. یہ ہماری عادت نہیں ہے کچی بات کرنا. 19 جولائی 1992 کو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا وہ متفقہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ آئینی ترامیم کے ذریعے قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنانے کے نتیجے میں آئین کی دفعہ 2 آئین کے باقی تمام دفعات پر حاوی ہو گئی ہے اور پورے آئین کو کنٹرول کرتی ہے. عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ بھائی کیونکہ مستقل حصہ قرار دے دیا جنرل ضیاء نے، تو جو یہ دفعہ ہے، کیونکہ وہ قرارداد آئین کا مستقل حصہ بن گئی، لہذا قرارداد مقاصد والی یہ دفعہ یہ تمام آئینی دفعات پر حاوی رہے گی اور غالب رہے گی، حاکم رہے گی. دوسری دفعات کو دیکھیں گے اس کی روشنی میں، اگر اس سے ٹکراتی ہیں تو ختم کر دیں گے، ان کو دفعات کو ختم کرنا پڑے گا. عدالت عالیہ نے یہ بیان جاری کیا، یہ فیصلہ کیا. عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ میں ان کا یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا کالعدم قرار دے کر ختم کر دیا. انہوں نے کہا اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ باقی دفعات سے یہ کوئی مستقل حیثیت رکھتی ہے، یہ اس کی حاویت ہے، یہ غالب ہے، یہ ان پر حاکم ہے، یہ کوئی اصل ہے، یہ کوئی ماخذ ہے. نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، برابر ہے. جس طرح اس کو ختم کر سکتے ہیں اسی طرح اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں. باقی دفعات ختم ہو سکتی ہیں تو یہ بھی ختم ہو سکتی ہے. لہذا عدالت عظمیٰ یعنی تمہاری سپریم کورٹ نے یہ صاف کہہ دیا کہ قرارداد مقاصد کو مستقل حیثیت دینا یہ بالکل باطل سی بات ہے. اگر کسی صدر نے عارضی طور پر ترمیم کر کے ایسی کوئی دفعہ زیادہ کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ دوسری دفعات سے ایک تاجور اور غالب اور حاکم ہے. نہ یہ دوسروں کی طرح ہے.
اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں، اس کو بھی ختم، جس کو بھی مرضی ختم کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ قرارداد مقاصد کی حیثیت دوسری دفعات کی طرح ہے، ختم کر بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ قرارداد مقاصد کو اگر اسلامی سمجھتے ہیں تو اسلام کو ختم کرنے کی طاقت ان کو ان کے لیے سمجھنی پڑے گی، یہ کفر ہے۔ اگر اس کو اسلامی قرار نہیں دیتے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر یہ جملہ بیان عدالت عظمی کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور حقیقت یہی ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر۔ مولانا آپ ذرا غور کرنا، اب جو قرارداد مقاصد میں اصول اور ضابطے لکھے ہوئے تھے نا، ان میں سے چند کو لے کر ان پر تبصرہ کرتا ہوں۔ بات نہیں سمجھ رہے کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلی بات اس میں جو لکھی تھی نا وہ سناتا ہوں، جس سے آپ جیسے بھولے لوگ پاکستان کو اسلامی ریاست کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ غور کرنا ذرا، اصول بیان ہو گئے، پہلا اصل، پہلا ضابطہ، پہلا قانون قرارداد مقاصد میں کیا لکھا ہوا تھا جو نواب زادہ نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل بجا ہے، کوئی شک نہیں، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حاکم کوئی نہیں۔ بات سمجھنا۔ اب اگلے جملے پہ غور کرنا، اور اس نے جمہور کی وساطت سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لیے نیابتاً عطا فرمائے ہیں۔ چونکہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے جس کی روح سے مملکت جملہ حقوق و اختیارات حکمرانی جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی۔ بات سمجھنا، پہلی بات بالکل برحق کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں، حاکم مطلق وہ ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے شاہ جی، ایسے نا۔ دوسری بات، اللہ پاک نے جمہور کی وساطت سے، یعنی بہت لوگوں کی وساطت سے، یعنی ووٹوں کی کثرت کی وجہ سے، ووٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے، اللہ پاک نے وہ اپنا حاکم ہونا ہمیں عطا کر دیا، اپنا نائب بنا دیا۔ بات سمجھنا، جمہور کی وساطت سے، یعنی جب الیکشن ہوتا ہے تو ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کے ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھو خدا کا نائب بن گیا، لوگوں نے اس کو خدا کا نائب بنا دیا۔
اب یہ نائب ہو کر حاکم ہے. اب بات سمجھنا، اس پر تبصرہ کروں گا. یار یہ جو باہر جا رہے ہو بھائیو، جو باہر جا رہے ہو، انارکلی جا رہے ہو یا کوئی ضرورت ہے پیشاب پخانے کی، پانی پینے کی، شرم کرو. اگر کوئی شعور کی باتیں آپ کو سمجھانے کی ہم نے مصیبت اٹھائی ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں. پھر تم بےہودہ لوگوں کے لیے اتنا بڑے مصیبت خانہ سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی ڈنگر کا ہمارے مجمع میں آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. وہ ڈنگر ہے جو ادھر ادھر بھاگتا رہے. اگر کوئی انسان کا بچہ ہے تو آرام سے بیٹھ جائے گا. چلو باہر جو بیٹھے ہو تمہارا حق بنتا ہے یہ سب کو ڈنڈے کے ساتھ اندر لاؤ. تم انارکلی گھومنے کے لیے آئے ہو یا تمیز ہوتی ہے بات سننے کی؟ اس کا مطلب ہے تم نے تو دوسروں کی طرح ہمیں بھی کاروبار میں مولوی سمجھ رکھا ہے. آرام سے بیٹھ جاؤ، میں نہ دیکھوں. اگر پیشاب پخانے کی ضرورت ہے تو وہ سامنے ہے لیٹرین دائیں طرف. وہ ڈنڈے لے کر جو کھڑے ہوئے ہیں جو ادھر آنے لگے اس کے سر میں ڈنڈا مارنا. بھائی بات اگر آپ لوگوں کو دلچسپی نہیں تو ہم سارا نظام ختم کر دیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایسی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں اور ہم بے وقوف پاگل ہو کر ایسے کھپتے رہتے ہیں تو پھر آواز دو ہمیں، ہم سارا نظام ہی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. ہمیں کون سی ضرورت ہے؟ تمہارے لیے جلتے ہیں بھونتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا دنیا کی دشمنی کائنات کی لے کر سر پر بیٹھتے ہیں. تم اتنے ڈنگر ہو کہ پھر رہے ہو گھوم پھر رہے ہو. کرم کر اللہ اکبر. ارے بھائی بات سمجھ لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کثرت یعنی زیادہ ووٹوں کے ذریعے اللہ پاک ہمیں اپنا نائب بنا دیتا ہے. اصل حاکم وہ ہے لیکن پھر اس کے نائب حاکم ہم بن جاتے ہیں ووٹوں سے. تبصرہ سنیں ذرا، تبصرہ سنیں. جمہور کی وساطت ووٹوں سے ہم خدا کے نائب بن گئے. خدا اصل حاکم ہے. سنو پہلا سوال سنو حکومت والوں. دنیا میں نئی روشنی کے دعوے کرنے والوں، پرانی روشنی کا یہ مسکین تم سے سوال کرتا ہے. اگر میرے اسی سوال کا جواب دے دو میرا خون تمہارے لیے معاف ہے.
ایمان سے کہتا ہوں میں نے کھا پی لیا جو کھانا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے اب زندگی کی، جو بیان کرنا تھا، جو سنانا تھا، سمجھتا تھا جو فریضہ ہے وہ ادا کر لیا۔ ایک سوال ہے، زیادہ نہیں، ووٹوں سے تم خدا کے نائب بن گئے، تم بتاؤ ووٹ تو امریکہ، برطانیہ، انڈیا، ہر کافر ملک میں ہوتے ہیں، تو پھر تو ساری دنیا کی کافر حکومتیں خدا کے نائب بن گئے۔ نعرہ رسالت، بتاؤ اسلامی حکومت اور کافرانہ حکومت میں فرق کیسے ہوگا؟ اور پینٹو ٹٹو ناصر کو جواب دے دو، اگر نہیں دے سکتے دنیا میں کسی ایک بندے پر حکومت کے اہل نہیں ہو، دنیا پر حکومت کر رہے ہو، بڑوے شرم کرو۔ پتہ نہیں سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ سمجھ نہیں بات شاہ جی؟ بھائی جب ووٹوں سے تم خدا کے نائب بن گئے تو پھر تو پوری دنیا کے کافر وہ بھی خدا کے نائب ہیں، کیونکہ ووٹوں سے وہ بھی تو بن جاتے ہیں۔ تو اب بتاؤ، خود کو کہتے ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان، انڈیا کو کہتے ہو کافرانہ جمہوری، بس فرق بتا دو۔ یہ تحکم کہاں سے سیکھا؟ ملک صاحب سچی بتانا، سمجھ آیا؟ اگر ضمیر نہ مانے تو میں بات واپس لے لوں۔ ادھر دیکھیں، ایک سوال پورا ہوا، دوسرا سوال کر رہا ہوں، اگر اس کا جواب دے دیں پھر بھی خون معاف ہے۔ وہ بڑے مدرسوں والے بیٹھے ہیں یار، کالجوں والے، یونیورسٹی والے، دنیا والے بیٹھے ہیں، سب کے لیے سوال ہے، اگر اس کا جواب، ایک ایک سوال کا جواب دے دو خون معاف ہے۔ بڑے ہم سے لیتے ہو پنگے، جیسے تمہاری چلتی ہے چل رہی ہے، انی روڑے تے کتی چٹے، روڑی جاؤ تو چٹائی جاؤ، سانو نہ کوئی شک ہو۔ وہ کوڈو نے ہم سے پنگا لیا تو آج حضرت صاحب کا عرس چھوڑ کر لودھنا چلا گیا، سرے سے ہی چھوڑ گیا جی۔ حضرت صاحب نے ہماری رونقیں بنا دی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اپنے آپ کو خدا کا نائب سمجھ رہے ہیں ووٹوں کی وساطت سے، تو اس کا مطلب ہے اصل خدا کے نائب عوام ہو گئے، اور پھر عوام کے نائب یہ ہو گئے۔
یعنی اللہ کے خلیفے بن گئے عوام، جتنے کافر کنجر بھڑوے سب کے سب، کیونکہ ووٹ تو سب ہے، گورے ہندو سکھ سب کے سب کا ووٹ ہے۔ جب سب کا ووٹ ہے تو سب عوام بن گئی خدا کے نائب، اور پھر یہ بن گئے عوام کے نائب۔ عوام نے خدا سے لے کر ان کو دے دیا، عوام بن گئے خدا کے خلیفے۔ اب ذرا میں حدیث کی طرف جاتا ہوں، روایت کی طرف جاتا ہوں، صحابہ کی طرف جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا صحابہ کرام خدا کا خلیفہ کہنا خود کو گوارا کرتے تھے؟ مسند احمد میں حضرت ابن ابی ملیکہ کی مرسل روایت ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کسی نے کہا یا خلیفۃ اللہ، جب حضرت صدیق اکبر نے خلافت سنبھالی تو کسی نے کہا اے اللہ کے خلیفے، آپ نے فرمایا لا، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، انا خلیفۃ رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ۔ اللہ کا خلیفہ محض سے بنتا ہے، محض رسول و نبیوں کا خاصہ ہے، کسی اور پر نہیں آ سکتی۔ اسی وجہ سے صدیق نے کہا میں اللہ کا خلیفہ نہیں، کیونکہ مجھ پر محض نہیں آتی، رسول اللہ کے خلیفہ تھے کیونکہ ان پر محض آتی تھی، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں کیونکہ رسول کا نائب ان کے امت خاص کے بنانے سے بنا ہوں، بنانے سے بنا ہوں، بنانے سے بنا ہوں۔ آستانہ عالیہ فرید آباد شریف، آستانہ عالیہ فرید آباد شریف، اسے پیر میرے علی شاہ سرکار، اسے امام علی شاہ سرکار۔ میرے بھائیوں، مرد جب بوڑھا ہوتا ہے تو علم جوان ہوتا ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ کے فضل سے علم دن بدن رعنائیاں لا رہا ہے۔ جاؤ جہاں پر مرضی بیٹھ جانا، بڑی سے بڑی کلغی والا تمہارے سامنے سر نہ جھکائے تو پھر کہے گا اور میں پوچھتا ہوں تمہاری قرارداد مقاصد نے تو عوام کے کافروں کو، جاہلوں کو، بد کرداروں کو خدا کا خلیفہ بنا دیا، اور پھر تم ان کافروں اور بدکاروں اور جاہلوں کے خلیفے ہو۔ اگر خدا کے خلیفے نے تمہیں خلیفہ بنایا، یعنی عوام کی کثرت نے تمہیں خلیفہ بنایا، تو بتاؤ تو صحیح، تم نے عوام کو رسول کا درجہ دیا، رسول وحی کے بغیر، وحی خدا کے بغیر خلیفہ نہیں بنتا۔
اسی وجہ سے اللہ پاک نے نبیوں کو خلیفہ کہا. کیوں خلیفہ کہا؟ ان کی طرف وحی بھیجتا ہے، ان کو کہتا ہے تم میرے نائب ہو، اور واقعی وہ خدا کے نائب بنتے ہیں. اسی وجہ سے خدا کے حکم کے بغیر وہ بات بھی نہیں کرتے. بولو تو صحیح. قرارداد مقاصد جو پاکستان کو مسلمان بنانے کے لیے نکلی تھی، وہ خود ایسی اسلامی نکلی کہ اس سے اسلام ہی نکل گیا. بچے بچونگڑے، جن ڈگریوں پر تم فخر کرتے ہو، میں ایمان سے کہتا ہوں یہ یورپ کی ڈگریاں یہ ہمارے در کے کتوں کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہیں. تم کیا سمجھتے ہو؟ میں خانہ مغرب چشید بجانے من کے درد سر خریداں، نشستم بان کو جانے فرنگی عذاب سود تر روزے نبی. ہمارا قلندر اقبال فرماتا ہے میں نے انگریزی تعلیم حاصل کی ہے، وہاں کے پروفیسروں ڈاکٹروں سکالوں سے بیٹھا ہوں، خدا کی قسم مجھے سر درد کے سوا کچھ نہیں ملا. یہاں لطیفے کی بات شیر جو ہے نا پورا گھس کر سمجھاتا ہوں. اقبال نے تعلیم کو کہا میں کہتے ہیں شراب. اقبال فرماتے ہیں میں خانہ مغرب کی شراب میں نے چکھی ہے، پی ہے، خدا کی قسم سر درد کے سوا کچھ نہیں ملا. ادھر دیکھو، شرابی بندے کو معلوم ہے شراب جب اس کا نشہ اتر رہا ہوتا ہے تو سر درد ضرور ہوتا ہے. اقبال نے دنیا کی گندی شراب انگریزی تعلیم کو کہا، اشارہ دیا کہ محمد کریم کی جو تعلیم ہے وہ شراب طہور ہے جنت کی، جو نشہ اترنے کے بعد سر درد نہیں لائے گی، الٹا سرور بڑھا دے گی. فرماتے ہیں اقبال میری زندگی میں بیکار دن وہی گزرے جو وہاں تعلیم میں گزرے. اور بولو یار خدا کا نام لو کچھ تو. کیا کہہ رہے ہیں؟ لاکھ لعنت ہے ان مولویوں پیروں پر جو کہتے ہیں ہمارا بچہ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں گیا ہوا ہے، وہ بے غیرت بھڑوے. اقبال کہتا ہے میرے بیکار دن وہی تھے اور تیری اولاد کے کارآمد دن ہوں گے. لاکھ لعنت ہے تیرے پیر ملا ہونے پر. پھر کہتا ہے وہ تو فاسق تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی، وہ بے غیرت اس کی داڑھی نہیں تھی، اس کی تو داڑھی نہیں تھی، تیری تو سرے سے ایمان کی گاڑی نہیں تھی. دیکھو پھر ربائی سناتا ہوں، سنو ذوق تازہ کرنے کے لیے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ فرید آباد شریف، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب۔ بتاؤ مسلمانوں، قرارداد مقاصد تو پاکستان کو مسلمان بنا رہی تھی، وہ تو خود مسلمان نہ رہی۔ اللہ کیا بات ہے، یار ان پڑھ مولوی ہوں۔ ایمان سے کہتا ہوں، صرف اور صرف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرانے گھر شریف کا پرانا لکڑی کا پھٹا ہوا دروازہ، دھوپ سے پھٹا ہوا دروازہ، اس کی رات کو خام میں زیارت کی، بس صرف ایسے دروازے سے اتنا دور تھا، میں تقریباً 12 فٹ کے فاصلے پر تھا، بس صرف زیارت کی۔ ایمان سے کہتا ہوں، ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، قریب بھی نہیں جا سکا، صرف دور سے زیارت کی۔ اس کے بعد شرح صدر سینہ ایسا کھلا، جو باتیں نہیں پڑھی وہ بھی آنی شروع۔ صدقے سبحان، کیا بات ہے، مرحبا۔ مجھے مولا تعالیٰ نے حضرت عمر کا دروازہ کیوں دکھایا اور علم کیوں عطا فرمایا کہ اے چشتی، تو لوگوں کی یہ گمراہی دور کرنا جو سمجھتے ہیں کہ علم کا دروازہ علی ہیں، بس علی کے سوا دروازہ کوئی اور نہیں۔ انہوں نے حدیث رسول پر غور نہیں کیا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہیں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ انہوں نے حدیث پر غور نہیں کیا۔ مدینہ حضور نے فرمایا، شہر فرمایا، اور ہمیشہ جو شہر ہوتے تھے پہلے اس کے دروازے ایک نہیں ہوتے تھے، ایک دروازہ نہیں ہوتا تھا۔ لاہور کا ایک لوہاری دروازہ ہے، ایک بھاٹی دروازہ ہے، ایک موچی دروازہ ہے، ایک اکبری دروازہ ہے، ایک دلی دروازہ ہے، ایک شیرہ والا دروازہ ہے، ایک ٹکسالی دروازہ ہے۔ کتنے دروازے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، یہ نہیں فرمایا میں علم کا قلعہ ہوں۔ قلعے کے لیے اسم کا لفظ استعمال عربی میں اسم، ہاں سواد۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں علم کا قلعہ ہوں، کیونکہ قلعے کا دروازہ ایک ہوتا ہے جس سے بادشاہ گزرتا ہے، لیکن شہر کے دروازے کئی ہوتے ہیں جن سے عوام گزرتی ہے۔ حضور نے یہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، اشارہ بتا کر دیا علم کا شہر فرما کر کہ علی جس طرح دروازہ ہے، دروازے اور بھی سمجھ علی کا سمجھنا
اور حضور نے پھر علی کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ کچھ لوگ مولا علی کی فضیلت اور شان پر اعتراض کرتے تھے، نکتہ چینی کرتے تھے، تو حضور نے ان کو جواب دینے کے لیے مولا علی کا نام لے لیا۔ او بولو تو صحیح یار، سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے بحمد اللہ تعالی یہ بیان کیا التسدید شرح التمہید امام سغناقی کی، جو صاحب ہدایہ شریف جو فقہ حنفی کی دنیا عالم میں بھائی معروف کتاب ہے، دنیا علم میں معروف کتاب ہے، اس کتاب لکھنے والے صاحب میں امام مرغی نانی، جن کو لوگ بولتے ہیں مرغی نانی، یہ مرغی نانی نہیں ہے، یہ مرغی نانی ہے، تو وہ مرغی نانی امام جو ہے یہ ان کے پوتے شاگرد ہیں امام سغناقی، جنہوں نے یہ شرح لکھی ہے حدیث کی۔ اللہ اکبر۔ خیر معاف کرنا، موضوع سے ہٹ گیا، آپ کا لطف اور ذوق تھوڑا جگانے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آ رہا، بات تو کر رہے تھے قرارداد مقاصد، خود ہی مسلمان نہ رہی۔ عجیب بات، وہ تم کافروں کو خدا کا خلیفہ کہتے ہو، وہ سکولیوں، میں بھی سوچتا ہوں کہ یار یہ فرنگی گورے یہ سب اللہ رسول کے ازلی دشمن، یہ کتے ان سکولیوں پر پیسہ بے بہا کیوں گراتے ہیں؟ ارے بھائی کیوں نہ گرائیں؟ جنہوں نے کافر کو خدا کا خلیفہ رسول کے برابر کا کہہ دیا، تو آخر انہوں نے انعام تو دینا ہے۔ دوست کہہ رہا ہے کہ تو کرتے گھت نہ ہانے کتے نو۔ ارے بھائی ایسے تلخ الفاظ آپ بول سکتے ہیں، میں نہیں بول سکتا۔ جی میرے بھائیوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ ہے؟ یا رسول حق چاہیے یا رسول زندہ باد۔ مولانا ایک اور حوالے پہ غور کرنا، جی اگرچہ اس کا مقام پیچھے تھا، غیر محل میں پیش کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ افادیت سے خالی نہیں تھا۔ اس وجہ سے عدالت عالیہ نے، توجہ میرے بھائی، یہ صفحہ نمبر 9 سے سنا رہا ہوں۔ جی عدالت عالیہ نے عاصمہ جیلانی کیس میں کہا ہے کہ یہ کہنا صحیح نہیں کہ قرارداد مقاصد آئین کا ماورائی حصہ ہے یا ایک ایسی اعلیٰ آئینی دستاویز ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہو، یہاں تک کہ جن لوگوں نے قرارداد مقاصد کو اپنایا انہوں نے بھی اسے اس نقطۂ نظر سے نہ دیکھا کہ یہ بھی آئین سے بالا تر دستاویز ہوگی۔ یعنی قرارداد مقاصد جو ہے اس کو بدلا جا سکتا ہے، جس وقت چاہے بدل لو۔ اب میرے بھائیوں، آخر ہم نے اپنے ایمان کی تو سوچنی ہے، ان بھڑووں کے پیچھے ایمان تو ضائع نہیں کر سکتے۔
اگر انگریزوں سے ادھر ادھر سے کچھ لیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں بھائی، ہم تو نہیں لیتے. کیا خیال ہے؟ مجبوری ہے تو ان کی، ہماری تو کوئی مجبوری نہیں. تو بتائیں یہ لوگ جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ قرارداد مقاصد کوئی ایسی چیز نہیں جس کو بدلا نہیں جا سکتا، جب چاہو بدل لو، تو اسلام کو تو نہیں بدلا جا سکتا. یہ تو مسلمان کا ایمان ہے. بولو تو صحیح. اب قرارداد مقاصد کو جب چاہا بدلا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کو جب کسی نے بدلنے کی خواہش کی تو کافر ہو جائے گا، خود اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو سب پتہ چل گیا قرارداد مقاصد اور ہے، اسلام اور ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو، میرے بھائیو، اللہ اکبر. تمہارے پاکستان میں اسلام کے نام پر 2 ادارے قائم کیے گئے. ایک کا نام ہے اسلامی نظریاتی کونسل. کیا نام ہے؟ نظریاتی کونسل. دوسرے کا نام ہے شریعت کوڈ. بولو تو صحیح. شریعت کوڈ. قرارداد مقاصد میں کہا گیا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. اگر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف بن گیا اسمبلی میں تو شریعت کوڈ اور اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس پر آپس میں بیٹھ کر بحث کرے. بحث کے بعد نہیں ختم کرتے. یہی تو ہے سمجھنے کی بات ہے. حاجی صاحب اگر اتنا آسان ہوتا تو میں کیوں کھپتا. کمال ہے. ساری زندگی بیٹھ رہے ہو، یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی آپ کو. اللہ اسلامی نظریاتی کونسل یہ سفارش پیش کرے گی. بات سمجھنا، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہی سنا رہا ہوں. یہ سفارشات اپنی پیش کریں گی اسمبلی کو کہ ہمیں یہ قانون اسلام کے خلاف لگتا ہے. اب پھر اسمبلی یہ نہیں کرے گی کہ اٹھائے گی اور سپیکر صاحب اسمبلی کو اسلامی قانون سنا دیں گے کہ یہ اسلامی قانون ہے، وہ پہلا غلط ہو گیا. نہیں، اب اسمبلی پھر ووٹنگ کرے گی. اگر کثرت رائے سے اس اسلامی قانون پر موافقت ہو گئی تو وہ پاکستان کا قانون بن جائے گا. اگر موافقت نہیں ہوگی تو رد ہو جائے گا. اب بات کو سمجھنا. قرارداد وہ چلی، اس کی ابتدا ہوئی تو کثرت رائے سے اور جب کوئی قانون غیر اسلامی بن کر پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش سے اسمبلی میں آیا
تو جو ابتدا تھی وہی انتہا. ہائے 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 ہائے. پہلے بھی وہی ووٹنگ تھی، اب بھی وہی ووٹنگ ہوگی. اس کا مطلب صاف یہ نکلا کہ یہ لوگ شریعت کو نہیں مانتے، یہ صرف کثرت کو مانتے ہیں. اب خدا کا نام لو، ان کا کلمہ کدھر گیا؟ کلمہ میں تو یہ ہے نہ ایک نہ دو نہ زیادہ، صرف ایک اللہ. ادھر ہے کثرت ہوگی تو مانیں گے. تو تمہاری شریعت کافر کی کثرت، تمہاری شریعت کافر کی کثرت، تمہاری شریعت کفر کی کثرت، یہ جمع کیسے آ گئے؟ میں سے پوچھتا ہوں جو اسلام لانے کے لیے ووٹ کی بات کرتے ہیں، بتاؤ پرویز کا جواب دے دو. کافر کی کثرت، مسلمان کی شریعت. نعرہ لگاؤ، وہ اندھے نعرہ لگاؤ. کافروں کی کثرت، مسلمانوں کی شریعت. نعرہ لگاؤ، نعرہ لگاؤ. کافروں کی کثرت، کافروں کی کثرت، کافروں کی کثرت. میں دیکھ رہا ہوں منہ بند کر کے دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر کہ پتہ نہیں کیا تماشا ہو رہا ہے. مسلمانوں کی شریعت، کافروں کی کثرت. مسلمانوں کی شریعت، کافروں کی کثرت. مسلمانوں کی شریعت، کافروں کی کثرت. اگلی بار سنو، اسلامی نظریاتی کونسل سفارش پیش کرے گی. وہ خدا کا خوف کرو. سفارش ہمیشہ چھوٹا کرتا ہے بڑے کے آگے. خدا سفارش نہیں کرتا، حکم چلاتا ہے. نبی رسول ولیوں کے آگے سفارش کریں گے، سفارش کریں گے. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. کون کتا ہے، کون بھڑوا سور ہے کہ اس کے سامنے خدا رسول کا حکم پیش کیا جائے. سر یہ سفارش ہے، خدا رسول سفارش کرتا ہے، اگر قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی مرضی، اگر نہیں کرتے تو آپ تو سر ہے. بے ضمیرو بتاؤ ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ مر گیا ہے تو اور کیا، مر گئے ہم. زندہ قوم ایسی ہوتی ہے. سنو، اپنا آنکھوں دیکھا حال سنا رہا. ملتان شریف میں ہمارے چند ساتھیوں پر بلیکی ظالموں کی طرف سے جھوٹا مقدمہ کیا گیا توہین قرآن کا. سال ہو گیا وہ بیچارے اندر ہیں. ہمارے دوستوں نے، ملک صاحب یہ آنکھوں دیکھی بات ہے، ہمارے دوست اسلام آباد کے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش 1900 کے سن کی تھی، میرے ذہن میں نہیں، میرے پاس پڑی ہے وہ سفارش، بالکل میرے پاس پڑی ہے. سرکاری کاغذ پہ وہ سفارش لکھی. انہوں نے کہا قرآن مجید بوسیدہ جو قابل استعمال نہ ہو اس کو محفوظ کرنے کی نیت سے جلانا گستاخی نہیں. یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی سفارش پیش کی. جب وہ سفارش کورٹ میں دی گئی تو انہوں نے کہا اس کا کیا حیثیت ہے؟ چپ 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 چپ، توجہ ہے. نہ تو اس کو پولیس نے مانا،
نہ اس کو کورٹ نے مانا کیونکہ وہ تو سفارش تھی، جج کی مرضی ہے خدا رسول کی سفارش سنے یا نہ سنے. اور پھر یہ بڑوے آس رکھتے ہیں کہ قیامت کے روز رسول ان کی شفاعت کریں گے. ملا ہے بھڑوا جو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ٹر ٹر کر رہا ہوتا ہے. چشتی ایسا اور چشتی ایسا. ارے کتے کا بچہ، تیرے جیسوں کو انہوں نے بھونکنے کے لیے تو رکھا ہوا ہے، تمہیں پیسے اسی بات پر ملتے ہیں. اللہ کے فضل سے کفر و برائی کے خلاف بولنا دنیا نے جان لیا، سوائے چشتیوں کے کسی کا کام نہیں. اور انشاءاللہ العزیز یہ فریضہ اب بھی ادا کر رہے ہیں، پھر بھی کرتے رہیں گے. سفارش خدا رسول کا حکم بنا دیا گیا سفارش. وہ بھی ان بھڑووں پہ آ گئے جن بھڑووں کو اپنی ڈھوئی کا پتہ نہیں. ہاں، ڈھوئی کا پتہ نہیں، ڈھوئی کیسے دھونی ہے. اس کے آگے خدا رسول کی حکم کو سفارش بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور تو مسلمان ہے. سنو ملک صاحب، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمیں کہتے ہیں حکومت کے قانون کے خلاف نہیں بولنا، فلان نہیں کرنا، فلان نہیں کرنا. میں حکومت والوں سے کہہ رہا ہوں پاکستان کی حیثیت متعین کر دو. کیا کہا میں نے؟ پاکستان دینی سلطنت ہے یا غیر دینی؟ حیثیت اور مقام اس کا بتانا. اگر یہ دینی ہے تو پھر ہر برائی اور ہر کفر کے خلاف بولنا ہمارا دینی فرض ہے. اور اگر یہ بے دین ہے، غیر دینی سلطنت ہے، تو لوگوں کو بتا دو. ہم چپ چپ کر جائیں گے، اگر بولے تو زبان کاٹ لیں گے. یہ بات میں نے حق کہی ہے یا غلط کہی ہے؟ اسلام میں منکر ہے معروف ہے، منکر کا انکار مسلمان کا فرض ہے. عورتیں ڈانس کریں سکول میں، دنیا کو دکھانے کا قانون بنایا جائے تو مسلمان کا فرض بنتا ہے اس کے خلاف بولنا. ارے متعین کرو حیثیت پاکستان کی، بے دین ہے یا دین والا ہے. اگر دینی لیاقت ہے تو بولنا فرض ہے، اس کو جاننے کیسے دو. نعرہ تکبیر. اگر ہم غلط بولیں، جس کو ہم برائی کہیں وہ برائی نہ ہو اسلام میں، جس کو ہم کفر کہیں وہ اسلام میں کفر نہ ہو. ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، پھر چیلنج کر رہا ہوں. لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں، پاکستان کے دل میں بیٹھا ہوا ہوں. جاؤ حکومت والے، جس بلا کو نکالنا ہے نکال لو، سلام مناظرہ ہوگا. اگر اس نادیر کے مقابلے میں کوئی آئے اور فتح یاد ہو جائے، مجھے وہیں پر پھانسی لگا دینا. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. سنو، ورنہ تم کس بات کی نہیں ہو کہ خود کو مسلمان کہہ کر، اپنے ملک کو اسلامی دینی ریاست کہہ کر، اور مسلمانوں کو کفر اور برائی کے خلاف
بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. خبردار، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ہم مر تو سکتے ہیں لیکن بولتے بولتے مریں گے، چپ کر کے نہیں مریں گے. یہ گاندھی ہونے کا حلف نامہ تم نے دیا ہے، ہم نے نہیں دیا. یہ گاندھی ہونے کا حلف نامہ تم نے اٹھایا، ہم نے نہیں اٹھایا. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جس بھی تیرے چاندی سے یہ قرآن قسم اٹھا کر کہتا ہے. تم کہہ دو یہ ملک غیر دینی ہے، لا دین ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح کہتے ہو لبرل، اسی طرح سریام لوگوں کو سمجھاؤ. ہم یہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، ہم تمہارے کفر اور برائی کے خلاف بولنے سے زبان بند کر لیں گے، کیونکہ ہمیں نیکی کا کہنے کا اور برائی سے روکنے کا حکم مسلمان کے لیے ہے. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. امر بالمعروف و نہی عن المنکر مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، کفار کے لیے نہیں ہوتا. اگر تم حیثیت متعین کر دو گے، منافقت میں جب تک تم رہ رہے ہو، حرم میں رکھ رہے ہو، سب لوگوں کے لیے پریشانیاں بنائی ہوئی ہیں تم نے. یہ تمہاری منافقت کا نتیجہ ہے. ایک ہاتھ پہ کلمہ ہے اور دوسرے ہاتھ پہ بت. کبھی یہ دکھاتے ہو، کبھی یہ دکھاتے ہو. یہ تو اگلی پالیسی کیا ہے؟ خبردار، تمہارا کلمہ پڑھنے والے مولوی دوسرے ہوں گے، ہم نے صرف اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ارے دین ابھی زندہ ہے، ایمان ابھی زندہ ہے. میرا دل یہ کہتا ہے میرا خواجہ شفیع بھی زندہ ہے. ارے ایک شخص کے بظاہر جانے سے دین اسلام کبھی مٹنا نہیں. ارے ان غداروں سے کہہ دو کہ شیر اسلام ابھی زندہ ہے. نعرہ رسالت، للکار ہے، للکار ہے. جب تک سورج یا کون سی بات پر تبصرہ کروں؟ قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. جو قانون بنے گا قرآن و سنت کے تابع ہو کر بنے گا. بات سمجھنا. ہم اپنے بڑے بڑے اماموں اور خدا رسول کے کلام میں توجہ کر کے بڑی بڑی باریک باتوں پر پہنچ جاتے ہیں. یہ موٹے دماغ والے کیا ہیں؟ یہ موٹے دماغ والے ہمارے سامنے کیا ہیں بھائی؟ یہ تو موٹے دماغ والے ہیں. تو ہمارا ایک شمول کہتا تھا ہمارے ایک دوست کو، یار جتنا تیرا دماغ موٹا ہے، اگر اتنا تو خود موٹا ہوتا تو پہلوان ہوتا. سمجھ آئی؟ اب کتنا باریک بات آپ کو بتانے لگا ہوں. لکھا ہوا ہے قرآن و سنت ہے. مولوی پڑھے گا وہ کہے گا کمال کیا لکھا ہوا ہے؟ جو قانون بنے گا قرآن و سنت کے مطابق بنے گا. ہائے ہائے ہائے. اب میں بتاؤں پہلے مسلمان کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. بے شک بے شک. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام کو خدا کا قانون سمجھے، پھر اس خدا کے قانون کو مانے، پھر اس پر چلنے کا پورا جذبہ رکھے. بولو تو صحیح.
اسلام کو خدا کا قانون سمجھے، قانون سمجھ کر اس کو مانے، مان کر اس پر چلنے کا جذبہ رکھے۔ اللہ اکبر، تب مومن بنتا ہے، تب مومن بنتا ہے۔ تو بھائی خدا رسول کے قانون کو ماننا کہ وہ قانون ہے، اس کو ماننا ہے، یہ مومن بنتا ہے۔ کوئی قانون خدا رسول قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون انہوں نے بنانا ہے، وہ قانون نہیں۔ کیا بات ہے، کیا نقطہ، لیکن جو انہوں نے بنانا ہے اس میں مطابقت اور عدم مطابقت دیکھی جائے گی کہ قرآن و سنت کے ساتھ ہے یا نہیں۔ میں نے کہا یار مجھے پورے قرارداد میں کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ ہم اللہ رسول کے اسلام کو قانون سمجھتے ہیں اور اسی قانون کو مانتے ہیں۔ اب جو اسلام کے اندر کا بات نہیں ہوگی کسی زمانے نئے کے لحاظ سے، تو اس کے لیے جو نیا قانون بنایا جائے گا اس کے لیے خدا کے قانون کو دیکھا جائے گا۔ باتیں تو یہ ہے مومن کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ہے قانون الہی، ایک ہے قانون وضعی۔ مسلمان پہلے قانون الہی کو مانتا ہے، پھر قانون وضعی۔ اور قانون وضعی کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں اسلام کے قانون کا کوئی حکم نہ ہو۔ ارے چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، یہ تو موجود ہے، یہ تو موجود ہے۔ اب ایسا کرنا ہے کہ چور کو بھگا دو، وہ کر دو، اندر کر دو، فلان کر دو، گولی مار دو، اور پھر یہ کہنا کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا تم اسلامی نظریاتی کونسل والے ذرا غور و فکر کرو یہ مطابق ہے یا نہیں۔ اس سے مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے تو صاحب خدا رسول کے قانون کو الگ کر دیا، وہ خود مقنن بن کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، تمہارے تو الفاظ ہی ہینگ ہینگ کر بتا رہے ہیں کہ ہمارا معنی مطلب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سمجھ آ گئی دوستو؟ یہ مجھے کیوں ضرورت محسوس ہوئی، پھر واپس لوٹتا ہوں، اس موضوع کو اس لیے بیان کر رہا ہوں، کچھ کنجروں والا کام ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے سکولوں میں، یہ کہیں ہو رہا ہے، کسی نے کہہ دیا یہ برا کام ہے، گندا ہے، کنجروں کا کام ہے، پولیس اٹھی اور پیچھے پڑ گئی۔ وہ اچھا، اے متقی بابے، اے غیرت مند لوگوں، کمال ہے، سلام ہے تمہاری غیرت کو کہ جب بغیرتی کے خلاف جو اسلام میں تمام جماعتوں مذہبوں کے نزدیک بغیرتی ہے، اس کے خلاف کسی نے زبان کھول دی تو تمہارا اسلامی ملک تمہیں یہ کہتا ہے کہ پکڑ لو اس کو، اس کے گھروں کا محاصرہ کرو، جانے نہ پائے۔ پھر کہتا ہوں حیثیت متعین کرو، تمہارا پاکستان دینی ریاست ہے یا غیر دینی ریاست ہے؟ اگر دینی ریاست ہے تو 1 کو پکڑو، 10 کو پکڑو، 20 کو پکڑو، 100 کو پکڑو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کام کرتے رہیں گے۔ تم کون ہوتے ہو کہ چوک میں ننگے ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر مطالبہ کرو کہ ہمیں کہو یہ پوسکی کا لباس کہاں سے لائے ہو؟ لعنت ہے تمہاری پوسکی پر۔
بھائی ہم آپ حیثیت متعین کر دیں، بس سیدھی ساری بات. اگر آپ لوگوں کو ظاہر کر دیں کہ پاکستان کوئی دینی ریاست نہیں ہے، سراسر غیر اسلامی بنیاد پر قائم کیا گیا، یہ لکھ دو، لوگوں کو مشہور کر دو. میں ایمان سے کہتا ہوں یہ قرآن گواہ ہے، ہم اپنی زبان بند کر دیں گے اور تمہارے خلاف بولنا بند کر دیں گے. لیکن اتنا پھر ضرور ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر تو اپنے اسلام کی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک بے شک. ہاں کافر بھی کثرت مومن بھی شک. کیوں جی شاہ جی، سبحان اللہ. یہ ٹھیک ہے نا؟ بے شک بے شک. میرے دوستو، آپ کو لڑنے کی دعوت نہیں دیتا، ہمیشہ لڑنے سے پرہیز کرنا، بے شک. لیکن ایک بات ضرور کرنا، عہد کریں یہ قرآن سامنے ہے بے شک. کہ جب بھی کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آپ کی آواز کی ضرورت ہو تو ہمارے ساتھ یک آواز ہو جائیں گے کہ نہیں؟ چشتی صاحب قدم بڑھائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نہ ووٹ کا کہتا ہوں، نہ کسی اور چیز کا، کسی ذلت کی طرف تو میں نہیں بلاؤں گا. لیکن جب آپ کے کسی مسکین پر ظلم ہو رہا ہو اور ایسی حق کی آواز اٹھانے کی باری آئے تو پھر آپ کو بلایا جائے تو آئیں گے کہ نہیں؟ یہ جو اوپر بیٹھے ہیں یہ خود کو اوپر سمجھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ اٹھتے نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے. اب سارے ہاتھ اٹھا لو، پتہ چل جائے. چشتی تیرے جان نثار، چشتی تیرے جان نثار. حق کی صبح باطل کی شام، حق کی صبح باطل کی شام، کلمہ حق کی صدا، کلمہ حق کی صدا. مصطفیٰ سلام شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں. اللہ اکبر. پتلی پتلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلے گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لوگوں کی نزاکت پہ خوب سلام شمع بز میں. شمع بز میں جن کا منبر بنے گردن اولیاء، جن کا منبر بنے
گردن کا منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی غلامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ سلام شمع بز میں مجھ سے خدمت قدسی کہے مصطفیٰ جان رحمت تیرا شمع بز میں